غصہ انسان کو ہمیشہ بھٹکا دیتا ہے. انسان غصے کی حالت میں عقل کھو دیتا ہے، اپنا ہوش کھو دیتا ہے، اپنے اوسان کھو بیٹھتا ہے. غصے کی حالت میں انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا. غصہ جب جب بھی انسان پہ حاوی ہوگا، انسان ایسی غلطی اور ایسی بھیانک غلطی کر کے بیٹھے گا کہ جس کے لیے پھر وہ عمر بھر پچھتاتا رہتا ہے. اب اسی وجہ سے غصے کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. یہی بات بتائی جاتی ہے نا کہ اسی وجہ سے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ غصہ انسان پہ جب بھی حاوی ہوتا ہے انسان کے اوسان خطا کر دیتا ہے. انسان کوئی بہت بڑی غلطی اور کوئی بہت بڑا خسارے کا سودا کر بیٹھتا ہے. لیکن حقیقت میں غصہ جو ہے وہ حرام اس لیے نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، آپ کو بہت بڑا خسارے کا سودا کر بیٹھیں گے. اصل میں غصہ جو ہے یہ صفت ہے ابلیس کی. ابلیس نار کی مخلوق ہے. تو جب آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب ابلیس کی صفت یعنی ناری صفت آپ کے وجود میں آتی ہے. آپ نے ذرا سا بھی نور کمایا لیکن وہ نور ابھی طاقت نہیں پکڑ سکا اور آپ نے پھر غصہ کر کے ایسی آگ بھڑکا دی کہ وہ پھر پورے جسم کو ناری اور نار سے اس نے بھر دیا. انسان کا جسم گرم ہو جاتا ہے نا غصے میں، انسان کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں غصے میں، انسان پھنکارنے لگتا ہے خونخوار درندوں کی طرح. انسان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کو پسینہ بھی آنے لگتا ہے. تو اتنی گرمی جو یہ اٹھتی ہے یہ اصل میں نار کی گرمی ہے. یہ نار کی گرمی ہے. اب آپ کے اندر نور اترنا ہے یا نار اترنی ہے؟ اترنا تو نور چاہیے نا، نار نہیں اترنی چاہیے. لیکن جب بھی آپ کے وجود میں نار اترے گی آپ کا وجود نار سے بھر جائے گا. جب بھی وجود میں نار اترے گی مطلب ابلیس کے اوسان، ابلیس کے اوصاف جو ہے وہ آپ کے وجود میں اترتے ہیں. تو ابلیس کے اوصاف اتریں گے تو صاف ظاہر ہے آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ ضائع ہو گیا. غصہ اس لیے حرام ہے کہ وہ ابلیس کی صفت ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو ابلیس کو اس بات پہ اعتراض ہوا، غصہ آیا، اس کے اندر جلن ہوئی، حسد ہوا. یہ حسد اور جلن کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے. اور یہ ساری صفات جو ہے یہ ابلیسی صفات ہیں، یہ شیطانی صفات ہیں، یہ سب ناری صفات ہیں. تو آپ اپنے وجود میں نار اتار لیتے ہو. اتارنا نور چاہیے تھا لیکن آپ نار اتار دیتے ہو. ویسے بھی آپ کی زندگی جو ہے قلب صنوبر آپ لے کے پیدا ہوئے جو کہ ناری صفت کا مالک ہے. نفس آپ کا پیدائشی طور پہ غذا پا رہا ہے وہ بھی ناری مخلوق ہے. نوری مخلوق ویسے ہی ساری سوئی ہوئی ہے، اوپر سے آپ نے اور نار بھرنا شروع کر دی اور مزید آگ بھرنا شروع کر دی یہاں تک کہ آپ کا وجود پورا آگ بگولا ہو گیا. تو آگ کی مخلوق تو ابلیس ہے. جب آپ بھی آگ بگولا ہو گئے، آپ کے وجود میں بھی آگ بھر گئی تو آپ بھی وہی ناری مخلوق ہو گئے. آپ بھی پھر ناری مخلوق ہو گئے یعنی ابلیس اور شیطانی مخلوق ہو گئے.
تو غصہ اس لیے حرام ہے کہ آپ کا نور ضائع ہو جاتا ہے اور نار آپ کے اندر میں بھر جاتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت نور آپ کے اندر میں اترنا شروع بھی ہوا، ذرا سے آپ کے کچھ جالے جلنا شروع بھی ہوئے، ابھی مکمل جالے جلے نہیں، قلب سلیم ابھی بیدار نہیں ہوا، اب قلب سلیم بیدار ہو جائے گا تو نور آپ کی زبان پہ بھی آ جائے گا اور آپ کے قلب میں بھی اتر جائے گا۔ جب آپ کے قلب اور زبان پہ نور آ جائے گا تو ایسی صورت میں آپ کو اگر غصہ آئے گا بھی تو آپ غصہ پی جائیں گے، کیونکہ آپ کی زبان کی ادائیگی نہیں ہوگی غصے والے الفاظ، گالم گلوچ، گفتار بد آپ کی زبان پہ پھر آئے گی نہیں۔ ذکر سے آپ کی زبان پاک ہو جاتی ہے اور گالم گلوچ سے آپ کی زبان پلیت ہو جاتی ہے، اور جب زبان پاک ہوگی اور اس پہ نور اترا ہوگا تو وہ پلیتی کو نزدیک نہیں آنے دے گا۔ اس لیے غصہ آئے گا بھی تو آپ برداشت کر جائیں گے، غصہ پی جائیں گے۔ اس لیے اسلام میں کہا گیا کہ غصہ پیو، غصہ پی جاؤ، غصے کو مار دو۔ اگر آپ کو غصہ آ گیا ہے، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، آپ پانی کا گلاس پی لیں، مطلب آگ بجھائیں، آگ بجھائیں۔ آگ بڑھے گی، ابلیسی خسائل بڑھیں گے، شیطانی خسائل بڑھیں گے، آپ کا وجود پھر ابلیس کی آواز گاہ بن جائے گا، آپ کا وجود شیطان کی آواز گاہ بن جائے گا۔ صرف اسی وجہ سے ابلیسی آماج گاہ اور شیطانی آماج گاہ، گناہوں کی آماج گاہ اور حرام کی آماج گاہ اور نار کی آماج گاہ سے بچانے کے لیے آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ غصہ حرام ہے۔ لہذا اپنے غصے پہ کنٹرول کیجئے، اور اگر آپ کو غصہ آ بھی جاتا ہے تو احتیاط کیجئے، اپنے غصے کو کنٹرول کیجئے۔ اگر آپ غصے پہ کنٹرول کر جاتے ہیں تو آپ کی زبان پہ پھر ذکر کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کا ابھی زبان پہ پورا ذکر اترا نہیں ہے، آپ کی زبان میں ابھی وہ نور پیدا ہوا نہیں ہے، آپ کے قلب میں ابھی وہ نور پیدا ہوا نہیں ہے، آپ ابھی اس راستے میں آئے ہیں اور ابھی ذکر پہ اپنے آپ کو لگایا ہے، اپنے دل کو ذکر پہ لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو ایسے میں ٹھہریں اور احتیاط کریں اور اپنے غصے کو پی جائیں، غصہ نہ کریں۔ غصہ کرنے سے آپ کے وجود میں نار اترے گی، اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ قطعاً حرام ہے، کیونکہ یہ آپ کو خلافت کے خسائل سے ابلیسی خسائل میں لے کے جاتا ہے۔